اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں، جہاں ہم آپ کو سناتے ہیں سچے اسلامی واقعات۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے نماز کو حقیر سمجھنے کی سزا۔ عبد المالک بن مروان جو کہ خلفائے امیہ میں سے تھے بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص پریشان حال روتا ہوا آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امیر المومنین نے پوچھا کہ کیا گناہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں قبروں سے کفن چوری کرتا تھا، تو میں قبروں میں عجیب حالات دیکھتا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اے امیر المومنین، میں نے ایک رات ایک قبر کی کھدائی کی تو دیکھا کہ میت کے چہرے کا رخ قبلہ سے پھرا ہوا ہے۔ میں اس کیفیت کو دیکھ کر گھبرا گیا اور جلدی سے قبر سے نکلنے لگا تو ایک غیبی آواز آئی کہ تم میت کی حالت نہیں پوچھتے ہو کہ کس گناہ کے سبب اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا گیا۔ تو میں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ نماز کے حکم کو ہلکا سمجھتا تھا، یعنی کہ حقیر جانتا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ پھر میں نے دوسری قبر کھودی تو صاحب قبر کو دیکھا، اس کی شکل خنزیر کی شکل میں بدل گئی اور زنجیر سے بندھا ہوا ہے اور اس کی گردن میں توق پڑی ہوئی ہے۔ ایک کیفیت دیکھ کر میں گھبرا گیا اور وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی کہ اس کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھتے ہو کہ اس کا کیا عمل تھا جو اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دنیا میں شراب پیتا تھا اور بغیر توبہ کے مر گیا۔ اے امیر المومنین، میں نے تیسری قبر کھودی تو دیکھا کہ صاحب قبر کو آگ کی زنجیروں سے زمین کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور اس کی زبان گدھی کی طرف نکالی ہوئی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میں خوف زدہ ہوا اور واپس ہونے لگا اور قبر سے نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک آواز آئی کہ اس کی حالت نہیں پوچھتے ہو کہ یہ عذاب میں کیوں مبتلا ہوا؟ تو میں نے پھر پوچھا کہ کیوں؟ تو جواب ملا کہ ایک تو یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا یہ کہ لوگوں میں چغل خوری کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ امیر المومنین، میں نے چوتھی قبر کھودی تو میں نے صاحب قبر کو آگ بھڑکاتے ہوئے پایا۔ میں اس سے ڈر گیا اور وہاں سے نکلنے لگا تو آواز آئی کہ تم نے اس کی حالت نہیں پوچھی کہ اس پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے پوچھا کہ ان کے کیا اعمال تھے؟ فرمایا کہ یہ شخص بے نمازی تھا۔ امیر المومنین، میں نے پانچویں قبر کی کھدائی کی تو دیکھا کہ وہ قبر حد نظر تک وسیع اور کشادہ ہے اور اس میں چمکدار نور ہے اور میت مسحری پر سویا ہوا ہے، اس کا نور چمک رہا ہے اور اس پر خوبصورت مزین کپڑا ہے۔ اس سے مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی اور میں قبر سے نکلنے لگا تو آواز آئی کہ یہاں کی حالت نہیں پوچھتے ہو کہ میت کا یہ اعزاز اور اکرام کس سبب ہے؟ میں نے سبب پوچھا تو جواب ملا کہ یہ ایک فرما بردار نوجوان تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں پرورش پائی تھی، یعنی ان صاحب نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، نافرمانی اور گناہوں میں نہیں۔ اس کے بدلے کے انعام و اکرام کا مستحق بنا ہے۔ یہ سب واقعات سن کر عبد المالک نے کہا، ان واقعات میں گناہ گاروں کے لیے عبرت ہے اور متی اور فرما برداروں کے لیے بشارت ہے۔ تو جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے کہ جلدی سے توبہ کر لیں اور گناہ آلود زندگی کو چھوڑ کر اطاعت اور عبادت والی زندگی کو اختیار کریں۔ دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے فرما برداروں میں سے بنائے اور فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ اللہ کی اطاعت اور نماز کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ شکریہ۔